عید کے لفظ کی جو معنویت ہے اگر وسیع پیرائے میں پائی جاتی ہے تو وہ پائی ہی 12 ربیع الاول شریف کے دن میں پائی جاتی ہے، اس واسطے کہ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان میں راحت، سرور، خوشی وہ ہمارے لیے ہے، یعنی انسانوں مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس میں آسمانوں کا کیا حصہ ہے، اس میں زمینوں کا کیا حصہ ہے، اس میں صحرا کے مور کا کیا حصہ ہے، اس میں فضا کے جگنو کا کیا حصہ ہے، اس میں شمس و قمر کا کیا حصہ ہے، اس میں باغ و ثمر کا کیا حصہ ہے۔ وہ عید صرف انسانوں کی ہے، لیکن عید میلاد انسانوں کی بھی ہے، زمین و آسمانوں کی بھی ہے۔ اس واسطے ایک بہت بڑے عرب مفکر وہ کہنے لگے مل عید الا عید احمد فانہ عید الوجود بارضہ وسمائہ، عید صرف ایک ہے اور وہ عید میلاد ہے۔ پوچھا گیا باقی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ کہاں گئیں؟ تو کہتے ہیں وہ محدود عیدیں ہیں، لمیٹڈ عیدیں ہیں، وہ ساری کائنات کی عیدیں نہیں، وہ مخصوص طبقے کی عیدیں ہیں، اور عید میلاد جو ہے وہ ساری کائنات کی یونیورسل عید ہے۔ اس بنیاد پر باقی کا انہوں نے نفی کرتے ہوئے جو جامع معنی ہے فرد سرور کا، اس کے لحاظ سے یونیورسل عید بنی۔ فطر میں سرور ہمارے لیے ہے اور عید الاضحیٰ میں راحت سرور ہمارے لیے ہے، چڑیوں کے لیے، چونٹیوں کے لیے، ہرنیوں کے لیے، درختوں کے لیے، پھولوں کے لیے، گلزاروں کے لیے ان عیدوں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول شریف کی عید جس سے زمین کے چپے چپے کو فیض پہنچا ہے اور مخلوقات کی ہر قسم کو فیض پہنچا ہے، ایک طرف اگر حضرت صدیق اکبر مسرور ہیں کہ میرے نبی آئے تو دوسری طرف چونٹی کہتی ہے ابو بکر میرے بھی نبی آئے۔ اس بنیاد پر عید کے لفظ میں جو سرور کا اور راحت کا تذکرہ ہے یہ اصل اس کی ڈیفینیشن کا حصہ ہے۔